السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا بھائی زہاک تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ اور جو آج میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اہل حدیث حضرات کو، جو اہل حدیث حضرات طالبان کو لے کر یا ٹرکی کو لے کر یا جو ہے غزہ یا فلسطین کو لے کر جو ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے۔ ویسے تو میرا کوئی ایسا لیول یا وقار نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں، بلکہ ایک یعنی کہ ایک درد ہے، ایک چیز جو ہے جو ذہن میں چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور ہمیشہ سے یہ چیز ہم نے تجربہ کی ہے کہ جب بھی کوئی بھی جیو پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی جیو پولیٹیکل چیز ہوتی ہے، آخر میں کیک جو ہے اہل حدیثوں کا کٹتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے ہمیشہ سے دیکھی ہے اور یہ چیز ہم نے ہمیشہ سے بتائی بھی ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر لوگ جو ہے یا تو انا کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ زہاک تنویر بولے تو ہم کیوں سنیں بھائی۔ تو لوگوں کا ایگو ایشو بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگ سننا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال ہمارا کام تو بولنا ہے، انشاءاللہ ہم بولیں گے، اب جس کو جو سمجھنا ہے سمجھیے۔ دیکھیے، ہم ایک چیز ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو اخوانی تحریکی اور خوارج تنظیمیں جو ہوتی ہیں اور جو پاور میں آتی ہیں اور پاور میں آنے تک یہ لوگ جو ہے امت میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھل ہے، کپٹ ہے، یعنی کہ ایک بوگس دعویٰ ہے۔ لکھ کے رکھ لیجئے میری بات کو آپ، یہ ایک بوگس دعویٰ ہے۔ کیا کہ امت میں اتحاد کرنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، ملانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بے شک امت میں اتحاد ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کئی حدیثوں میں فرمایا ہے کہ امت میں اگر اتحاد ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے یا تمہاری ہوا نکل جائے گی، ٹھیک ہے، حدیثوں میں آیا۔ مگر بات یہاں پہ اتحاد کی نہیں ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ اتحاد کا نام لے کر جو یہ تحریکی اور اخوانی تنظیمیں اپنی سیاست چلاتے ہیں، اپنی سیاست چمکاتے ہیں، یہاں پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے، ایک بڑی عجیب بات ہے کیا کہ ایک حنفی جو ہے اپنے آپ کو حنفی بول سکتا ہے، ایک شافعی اپنے آپ کو شافعی بول سکتا ہے، ایک سہروردی اپنے آپ کو سہروردی بول سکتا ہے، بریلوی بریلوی بول سکتا ہے، دیوبندی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگا سکتا ہے، تبلیغی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہوں۔ مگر جب کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے یا سلفی بولتا ہے تو پورا امت میں اتحاد یاد آ جاتا ہے اور جو ہے امت میں تفرقے یاد آ جاتے ہیں، امت میں پھوٹ پھاٹ سب یاد آ جاتی ہے۔ انفیکٹ جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے ابو الاعلی مودودی، انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی، انہوں نے رکھا تھا کہ بھائی ایک بریلوی رہتے ہوئے آ سکتا ہے ہمارے پاس، ایک دیوبندی رہتے ہوئے ہم کو جوائن کر سکتا ہے، مگر جو ہے ایک اہل حدیث جو ہے اہل حدیث رہتے ہوئے آ تو سکتا ہے مگر اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کنڈیشن مودودی صاحب نے خاص طور پر اہل حدیثوں پر اس لیے لگائی تھی کیونکہ ان لوگوں کو پرابلم اہل حدیث سے ہے۔ اب یہاں پر اہل حدیثوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، اہل حدیثوں کو عقل سے سوچنا چاہیے یہاں پر کہ جب بھی کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں تو فالتو میں کیوں ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ طالبان نے جو وہاں کے اہل حدیث بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، سردار ولی صاحب، ان کو شہید کر دیا، ان کو مار دیا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب سے طالبان پاور میں آئی ہے، جب سے طالبان پاور میں آئی ہے، اہل حدیث عالموں کا قتل عام ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، ٹھیک ہے؟ کسی کو اہل حدیثوں کے خون کی پرواہ نہیں ہے بھائی، کوئی اہل حدیث عالموں کی خون کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ چیز اگر کسی اور کے ساتھ ہوتی، ہاں، کوئی اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی اور جماعت کے عالم کے ساتھ ہوتی تو پورا ہلا گلا ہو جاتا، ٹھیک ہے، تماشا ہو جاتا، بڑا ایشو بن جاتا، مگر نہیں، اہل حدیث عالم مرا ہے، کیا قیمت ہے اہل حدیث عالم کی؟ جب سے طالبان پاور میں آئی ہے اس دور سے، اس ٹائم سے آپ دیکھیے اہل حدیثوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف طالبان کا نہیں ہے، ٹرکی کا بھی یہی ہے، فلسطین کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں بات، یہ
لائیے، ابھی لائیے بانڈ پیپر، لکھ کے سائن کر کے دیتا ہوں میں ابھی آپ لوگوں کو. یہ جو کویت کے مشہور عالم ہیں عثمان خمیس صاحب، جس کو بعض اہل حدیث حضرات بھی سنتے ہیں، پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور عثمان خمیس صاحب بڑا زبردست بولتے ہیں. عثمان خمیس صاحب نے ایک بار بولا تھا کہ یہ جو اردوگان ہے، اردوگان کے سپورٹ میں انہوں نے کچھ الفاظ بول دیے تھے، اور پھر ٹرکی کو بھی لے کر، اوٹومن سلطنت کو لے کر انہوں نے دو چار باتیں کہی تھی، یعنی عثمانی خلافت کو لے کر انہوں نے دو چار باتیں کہی تھی کہ ایک اچھی خلافت تھی، جیسے دوسری خلافتیں تھی، یہ بھی خلافت تھی، اس طرح سے. اب بہت سارے سلفی حضرات اس کو شیئر کرے، نہیں بھائی عثمانی سلطنت بھی بہت اچھی تھی، یہ تھی وہ تھی کر کے. اب کیا ہوا دیکھیے آپ، عثمان خمیس صاحب ٹرکی جا رہے ہیں، وہی عثمان خمیس صاحب جنہوں نے اردوگان کو سمپتائز کیا تھا، اب وہ ٹرکی جا رہے ہیں تو عثمان خمیس کے آنے پر وہاں کا ایک مولانا احمد انلو، جو اردوگان کا خاص آدمی ہے، تو اردوگان کے خاص آدمی نے اردوگان سے شکایت کی کہ ان کو آنے مت دو، ان لوگوں کو آنے مت دو. کون؟ یہ وہابیوں کو آنے مت دو، یا اہل حدیثوں کو آنے مت دو. یہاں پر یہ لوگ جو ہے فتنہ کریں گے، سیڈیشن کریٹ کریں گے، ٹرکی کے اندر سیڈیشن کریٹ کریں گے لوگ. اور یہ وہی ٹرکی ہے، اور اس ٹرکی کی وہی MIT انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے جنہوں نے لیبیا اور سیریا کے اندر جو پوری یعنی کہ لابنگ چلی سیریا اور لیبیا کے اندر، سب پورا ٹرکی سے چلا. قطر اور ٹرکی دونوں کی فائنانسنگ رہی. اب ہمارے پاس جو چبوترا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو چبوتروں پر بیٹھ کر، یا چائے ٹپری اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، چائے ٹپریوں پر بیٹھ کر جو جیو پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ، کل ایک بندے کا ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا، یہ کیا کہتے ہیں، سعد جابری کے اوپر. میں نے اس کا پروفائل چیک کیا، اس کا یوٹیوب میں نے چیک کیا. ایک دن بکرا منڈی میں نظر آ رہا ہے، تو ایک دن کسی برتھ ڈے پارٹی میں نظر آ رہا ہے، تو ایک دن حیدرآباد کی گلیوں میں نظر آ رہا ہے، تو چوتھے دن بیٹھ کر جیو پولیٹیکل ایشوز پہ بات کر رہا ہے. تو یہ جو ہمارے جو اس طرح کے جو چبوترا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، بکرا منڈی اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے بیٹھ کر الزام لگاتے ہیں یہ پورا جو فتنہ فساد مڈل ایسٹ کے اندر مچا ہے سعودی عرب کے اوپر، کہ سعودی عرب نے کیا. مگر حقیقت اگر آپ جا کر دیکھیں، انفیکٹ میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا دی عرب اسپرنگ روز، جان روزمنڈو کی، تو اس کے اندر باقاعدہ، مطلب اس کتاب کے اندر تو 50 پیجز تو صرف پروفس ہے، صرف 50 پیجز تو پروفس ہے اس کے اوپر. اس کے اندر پورا بتایا کہ کس طرح سے قطر نے، ٹرکی نے، ان اخوانیوں نے کس طرح سے فنڈنگ کی، کس طرح سے القاعدہ کو فنڈ کیا، کس طرح سے انہوں نے لابنگ کی اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ہلیری کلنٹن کے ساتھ، جو اسام امیش تھا وہ، اور اسی طرح سے جو ہے یہ معاذ مصطفیٰ، اور اس طرح سے نہاد اود جو کائر کا ہے، ان لوگوں نے کس طرح سے لابنگ کی پورا. تو آپ کو دیکھ کے اندازہ لگے گا کہ بھائی یہ سب پاور گیم ہے، یہ شریعت، اسلام، یہ سب جو نا پورا پاور گیم ہے. تو یہ پاور گیم میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ یہ پورا پیٹرن دیکھیے، اور عرب اسپرنگ کے دور میں بھی جو انہوں نے کیا تھا، یہ پورے پاور گیم کے اندر یہ لوگ جو مرسنریز ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول پر، جو فوٹ سولجرز ہوتے ہیں، یقین مانیے سلفی ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، الحمدللہ ہندوستان کے اندر نہیں ہے. ہندوستان کے اندر الحمدللہ اہل حدیث اور اہل حدیثوں کے جو بڑے ہیں پھر بھی وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر دوسرے ملکوں کے اندر، خاص طور پہ لیبیا کے اندر اور سیریا کے اندر، جو گراؤنڈ لیول پر مرسنریز ہوتے ہیں، شریعت اور اسلام کے نام پر ان کو اکسایا گیا اور استعمال کیا گیا. میرے ایک دوست ہیں، موراکن ہیں، جاسم تمیم صاحب، جو ماشاءاللہ برطانیہ میں ہے فی الحال، اور UK میں وہ جو ہے کنگز کالج لنڈن سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، اور ابھی PhD کر رہے ہیں. تو ان سے میری 1-2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی. الحمدللہ میں نے ایک ٹویٹر اسپیس رکھا تھا بریلوی ایکسٹریمزم پر، تو اس میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا. تو ہماری جب بات چل رہی تھی تو جاسم تمیم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 100 سال کے آپ کانفلکٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلے 100 سال کے آپ کانفلکٹس مڈل ایسٹ کے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شروعات جو ہے یہ صوفی کرتے ہیں، اور اینڈ میں جو ہے کیک جو ہے اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا کٹتا ہے. چاہے وہ سیریا لے لو یا لیبیا لے لو، جو پورا جو انجینئرنگ چلتی ہے، یا پھر جو پوری جو لابنگ چلتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو صوفی اور اخوانی دونوں ملیں گے. ٹھیک ہے، واشنگٹن DC میں اوباما کے خاص اہل حدیثوں کو، سعودی کو یہ گالی دیتے ہیں کہ یہ بوٹ لکرز ہیں، چاٹوکار ہے، امریکہ کے غلام ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اخوانی چاٹوکار ہے. یہ اخوانی جو ہوتے ہیں یہ اصل میں امریکہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو لابنگ کی، باقاعدہ PhD 11 کر کے پورا جو ہے ڈاکومنٹ ہے، وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے
اس کو پریزنٹ کیا، ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر جو مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے جو بربادی مچائی لیبیا کے اندر، اور ان کا جو یوسف قرضاوی ہے شیخ اخوانیوں کا جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے فی الحال، اسی نے فتوے دیے تھے۔ سیریا کے اندر جو پورا ریولیوشن ہوا، قطر یہ لیبیا کے اندر جو ہوا، ایجپٹ، ٹونیشیا، بہرحال انہوں نے پورا برباد کیا۔ تو ان کا یہ جو اتحاد کا جو نعرہ ہوتا ہے، یہ اتحاد کا نعرہ یہ صرف جو ہے پاور لینے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ اتحاد کی بات صرف اس وقت تک کریں گے جس وقت تک ان کو پاور چاہیے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ان کے اوپر آ جائیں تو یہ سب اتحاد بھول جائیں گے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لیڈر رہے اخوانی یا جماعت اسلامی، یہ لیڈر رہے، ساری جماعتیں ان کے نیچے رہے اور اتحاد کے ساتھ رہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے انڈیا میں بھی جو ہے جماعت اسلامی والے جو ہے یہ کرواتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کل جماعتی اجلاس۔ ٹھیک ہے، کل جماعتی اجلاس اہل حدیث تبلیغ، اور فخر سے بولتے ہیں، پراؤڈ سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، سب شیعہ، سب کو ہم نے اکٹھا کیا۔ شیعہ سنی کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم نے سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ہم نے امت کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب ان کی بکواس باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے بھائی اتحاد کی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، چلو اہل حدیث کو اپنا صدر بناؤ، دیکھیں گے تمہارا اتحاد کتنا ہے۔ بانڈ پیپر پر لکھ کے دیتا ہوں، یہ سب اتحاد بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہودی کا ایجنٹ، یہودی کا غلام، امریکہ کا ایجنٹ، امریکہ کا غلام، یہ پورے الزام لگائیں گے، ہیں سب کچھ، پورا اتحاد بھول جائیں گے اس ٹائم پر۔ تو ان لوگوں کا جو اتحاد ہے، یہ اتحاد صرف پاور میں آنے کے لیے ہے، اور ان کی صدارت۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور صدر بنتا ہے تو یہ اتحاد سب کچھ یاد نہیں آئے گا ان کو، یہ اتحاد سب بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی ہمیشہ سے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ آلتو فالتو میں ایموشنل مت ہوئیے، اور خاص طور پر جو اب آپ پی ایف آئی کو گھسا رہے ہیں، آپ پچھتاؤ گے، بتا رہا ہوں میں، پچھتاؤ گے۔ پی ایف آئی اگر پاور میں آئی، انڈیا کے اندر اگر پی ایف آئی پاور میں آئی تو اہل حدیثوں یاد رکھو میری بات، یاد رکھو، جولائی 2022 میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر پی ایف آئی پاور میں آئی تو تمہارا وہی حال ہوگا جو تمہارا حال آج افغانستان میں اور ٹرکی میں ہو رہا ہے۔ لکھ کے رکھو میری بات، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے انشاءاللہ کہ ہم جو ہے اس طرح کے اخوانی جماعتوں کے تابع رہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہے اس وشس سائیکل کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، آج فلسطین کے اندر، اہل حدیثوں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میں، فلسطین کے اندر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بول کے دکھا دو، سلفی بول کے دکھا دو بول کے، فلسطین کے اندر غائب ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، ٹرکی کے اندر بول کے دکھا دو، بڑا جو ہے پراپرٹی لینے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ٹرکی جا کر، بول کے دکھاؤ ٹرکی کے اندر کہ تم سلفی ہو اور دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، کر کے بتاؤ کر کے ٹرکی کے اندر، غائب ہو جاؤ گے۔ جو ٹرکی کی انٹیلیجنس ایجنسی MIT تم کو غائب کر دے گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ طالبان کے افغانستان کے اندر بول کے دکھا دو بھائی، افغانستان طالبان، ہمارے الیاس شرف الدین صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، طالبان کی بڑی سپورٹ میں بول رہے تھے اور بول رہے تھے کہ وہ اہل حدیث ہے، کہ اہل حدیث ہے، بتا دو بول کر افغانستان کے اندر کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں سلفی ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، قتل ہو جائے گا، قتل۔ تو اہل حدیثوں ایک بات یاد رکھو، اگر پی ایف آئی یا اس طرح کی جو اخوانی تنظیمیں ہیں پاور میں آئی تو تمہارا قتل عام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تمہارا قتل عام ہوگا، اور یہ خوشگمانی میں مت رہو اور خواب خرگوش میں مت رہو کہ آپ آج ان کو سپورٹ کریں گے، مل کر پاور بنائیں گے، فلاں ڈھمکا، کچھ نہیں ہوگا۔ مصر کے اندر کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا، سلفیوں نے، النور پارٹی جو تھی سلفیوں کی، ان لوگوں نے کوشش کی اخوانیوں کے ساتھ کولیبریشن کرنے کی۔ ارے تم کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں لوگ۔ ہاں، یہ سب جو ہے دوسرے جو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو پاور چاہیے ہوتا ہے، یہ تم کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جب تمہارا کام ہو جاتا ہے تم کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنا خود ایک مقام بنائیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اخوانیوں کی چاکری سے
اور اخوانیوں کے پیچھے پیچھے رہنے سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے پاور بنائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اس منہج کو اپنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے سیدھے شام میں جو قریش تھے، جو اسٹریٹ فارورڈ قریش جو تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹریٹ فارورڈ رکھیے. اس طرح کے یہ لوگ جو ہے نا ایموشنل بیان بازیاں کر کے جو ہے ہم لوگوں کو الو بناتے ہیں اور ہم لوگ الو بھی بن جاتے ہیں. کوئی آتا ہے خلافت کا منجن چپکاتا ہے، کوئی آتا ہے اردوگان کا پروموشن کر کے نکل جاتا ہے، کوئی آتا ہے لیڈیزوں کے بیچ میں آ کر جو ہے طالبان کی سپورٹ میں بات کر کے نکل جاتا ہے، تو کوئی جو ہے نا فلسطین کے نام پہ جو ہے آپ کو چوا گھما کے چھوڑ دیتا ہے. کب تک بھائی میرے، کب تک آپ جو ہے اس طرح سے لوگوں کی باتوں میں آئیں گے؟ بھائی آپ اپنی لابینگ ٹیم بنائیے، لابینگ کا ایک یعنی آپ ایک کانسیپٹ کریٹ کریے. کب تک جو ہے یہ لابینگ کرنے والے آپ کو آ کر ایموشنل بنا کر نکل جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر دلی بہت دور ہے مگر انشاءاللہ کوشش تو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کروں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو کچھ یعنی کہ لمحے فکر ملے. سوچیں آپ اس کے اوپر، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر جو ہے غور کریے میں جو آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ صرف میری دشمنی میں آپ جو ہے اصلی باتیں بھی نظر انداز کر دو. چند کامنٹس دیکھ لیتا ہوں میں. آرزو خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جزاک اللہ، جی بہت بہت شکریہ. عبدالہادی کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدالہادی کہہ رہے ہیں نہیں ان مولویوں کا کام ہی سعودیہ کی اگینسٹ پروپیگنڈا کرنا ہے، سب کو پتا ہے. جی موسیٰ عبد الخالق السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونس کریں السلام علیکم بھائی. شیخ عثمان خمیس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ عثمان خمیس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ یہ تو ایک عالم تو ہے یہ، مگر ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں بہت پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تھوڑا سا پرو ٹرکش اور پرو اردوگان تھے. تو یہی ہے. فارغ شریف کہہ رہے ہیں کہ انگلش دعواسین میں کافی نام نہاد سلفی طلاب کی وجہ سے بہت اخوانیت پھیلی ہوئی ہے کیونکہ وہاں علماء کی بہت کمی ہے. دیکھیے یہ بات صرف جو ہے انگلش دعواسین کی نہیں ہے، اردو دعواسین میں بھی ہے، دوسرے دعواسین میں بھی سیم پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے آپ کو بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر نو اٹ آل ایٹیٹیوڈ بہت ہے، یعنی کہ سب پتہ ہے، ہم کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور علماء کے بارے میں اچھا مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سے عالم سپورٹ کرتے ہیں. آپ نام بولیں گے تو کہیں گے کہ اچھا بس ایک عالم ہے. ہاں تو مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ جب کوئی بات لینی ہوتی ہے تو ایک عالم بھی اگر ہوتا ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، 10 عالم کے بھی اگر آپ نام لے لیں تو بھی نظر انداز کر دیں گے. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہاں ایک عالم بھی اگر ان کو نظر آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ کہیں گے ہاں بھائی وہ بہت بڑے عالم ہے نا ماشاءاللہ، ایک رہیں تو کیا ہوا، وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہو گیا کہ یہاں پر لوگوں کے اندر جو پک اینڈ چوز والا ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ پرابلمٹک ایٹیٹیوڈ ہے. شاہد احمد خان جزاک اللہ خیر. انجینئر ریحان ظفر اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنڈا پوری نعیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام. پی ایف آئی کی ڈیٹیل ویڈیو بناؤ بھائی. مدثر حسین صاحب کہہ رہے ہیں بہت بار مجھے ریکویسٹ آئی ہے کہ پی ایف آئی کی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں، انشاءاللہ بناؤں گا. انشاءاللہ ہو سکے تو میں نیکسٹ ویک، ہو سکے انشاءاللہ تو میں پی ایف آئی کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. محمد افضل کہہ رہے ہیں کہ زہاق بھائی جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے کہ لوگوں کو اصل مقصد ہے کیا انڈیا میں. دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے یہ اخوان المسلمین کا ایک ونگ ہے اور ان کا مقصد ہے حکومت الہیہ یا خلافت. 1922 میں پوری دنیا میں خلافت جو تھی وہ ابالش ہو گئی. عثمانی سلطنت تھی، اصل میں ایک ٹائٹل تھا ان کا خلافت. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں خلیفہ نہیں، وہ تو ایک فیملی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سعودی جو ہے، آل سعود جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بادشاہت ہے اور بادشاہت اسلام میں حرام ہے، اور یہی لوگ جو ہے عثمانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خلافت تھی، حالانکہ وہ بھی فیملی رول تھا. وہاں پر بھی جو ہے ایک فیملی کا جو ہے سسٹم تھا پورا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اس کا بیٹا. اور بھائی عثمانی سلطنت میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک اماں جو ہے سوتن کے بچوں کو مروا دیتی تھی، اور عثمانی سلطنت میں سب سے رحم دل وہ بادشاہ ہوتا تھا جو اپنے سوتیلے بھائیوں کو جیل میں ڈلواتا تھا. بس
سب سے رحم دل، ورنہ قتل ہی کروا دیتے تھے. تو ایک فیملی رول تھا. تو لوگ کہتے ہیں خلافت جو بھی تھی یہ جو ہے 1922 میں ختم ہو گئی ترکی کے اندر. اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جیسے کہ ورلڈ وار 1 2 اس طرح سے جو واقعات پیش آ رہے تھے. اس دوران جو ہے ان کا پاور ختم ہو گیا تھا. ان کا جو الائنس تھا یہ الائنس جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں برٹن کے ساتھ بہت اچھا تھا. اس وجہ سے جو ہے جب ٹیپو سلطان نے مدد مانگی تھی تو عثمانیوں نے انکار کر دیا تھا. تو برٹن کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن تھا. پھر بعد میں برٹن کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو 1922 میں جب ان کی خلافت ختم ہوئی تو 1928 میں حسن البنا جو ایک حسفیہ صوفی تھے انہوں نے ایک تنظیم شروع کی اخوان المسلمین. اور اس تنظیم کا جو مین موٹو تھا وہ تھا ریٹرن آف کیلیفیٹ، یعنی کہ خلافت کو واپس لانا ہے. اب اس بنیاد پہ انہوں نے تنظیم کھڑی کی. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں سے مودودی صاحب انہوں نے بھی حکومت الہیہ اور خلافت فلانی پتہ نہیں کیا کیا جو ہے انہوں نے بھی منجن بیچا. اور پھر یہ پورا جو مکسچر بنا پھر سید قطب نے پھر ادھر سے بھی کچھ لیا ادھر سے کچھ لیا، وہ ایران سے نواب صفوی سے کچھ لیا، پورا مکس کر کے ایک بہت خطرناک جو ہے انہوں نے گھاتک ہتھیار انہوں نے بنایا اخوان المسلمین، جس کی وجہ سے آج پوری عرب دنیا پوری مسلمان دنیا پریشان ہے. بھائی صدام حسین اور گدافی بھی اخوانی تھے، ان کی حکومت گری کیا صحیح گری ہے غلط؟ صدام حسین کا تو ایسا ہے کہ صدام حسین جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ اینٹی ایران تھے صدام حسین، مگر یہ عرب باتھس پارٹی کے ایک ممبر تھے، یعنی کہ ایک کمیونسٹ پارٹی تھی عرب، ایک کمیونسٹ یوں کہہ لیں کہ ایک الائنس تھا اس کے یہ ایک پارٹ تھے صدام حسین. یہ جو ہے بہت پرو سعودی تو تھے شروعات میں، پھر بعد میں جو ہے پھر یہ کویت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، پھر وہاں پر بڑے، پھر امریکہ کو انہوں نے بلایا جو 93 میں ہوا تھا وہ تو آپ جانتے ہیں. یہ تو پورا ایک حصہ ہوا. رہی بات غدافی کی، تو غدافی کا ایسا ہے کہ غدافی اینٹی اخوان تھا اور لیبیا کے اندر اخوانیوں کے خلاف غدافی نے بہت زبردست کاروائیاں کی تھی. پھر اس کے بعد غدافی نے ایک ایسا ٹرن لیا جس میں اس نے خود اخوانیوں کو بیکنگ کی، اور پھر جو ہے پھر وہ غدافی جو ہے پھر پرو امریکہ بھی بن گیا، یہ ڈسپلے کرنے کے لیے یا پھر یہ بتانے کے لیے امریکہ کو کہ بھائی میں آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ ہوں. تو اخوانیوں کو جو توڑا تھا غدافی نے، تو اس وجہ سے یوسف قرضاوی نے فتویٰ دیا تھا غدافی کے خلاف کہ اس کا قتل کر دو. ویسے غدافی کا جو عقیدہ تھا یہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غدافی کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. اس نے گرین بک لکھی تھی جس کے اندر اس نے، جیسے اکبر نے دین الہی نکالا تھا، اس نے بھی اپنا ایک گرین بک کر کے اس نے نکالا تھا، جس کے بارے میں بن باز نے خود کہا تھا کہ بھائی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. مگر یہاں پہ بن باز اور یوسف قرضاوی میں فرق یہ ہے، یعنی کہ ایک سلفی میں اور ایک اخوانی میں، یعنی کہ ایک مسلم میں ایک اسلامسٹ میں فرق یہ ہے کہ بن باز نے کیا کہتے ہیں غدافی کی گمراہی تو بتا دی بس، مگر قرضاوی نے غدافی کے قتل کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کو جو مارے گا وہ پھر جو ہے مجاہد رہے گا، یہ رہے گا وہ رہے گا. باقاعدہ اس نے ٹیلی وائزڈ جو ہے اس نے فتوے دیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آج جو ہے لیبیا کا کیا حال ہے. تو یہ اصل میں مسلم بردرہوڈ ایک لابی تھی اور ان کو حکومت ہتھیانا تھا لیبیا کے اندر. اب چونکہ وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، ایک بہت بڑا گیپ جو ہے اب لیبیا میں آ گیا ہے، ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، لوگ رو رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، لوگ جو ہے کئی مہینوں سے سیلریاں نہیں ملے، بینکوں کے باہر بیٹھ کے رو رہے ہیں لوگ. تو آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی غدافی جیسا بھی تھا جو بھی تھا بھائی حاکم تو تھا. تو یہی ایک پرابلم ہے حاکم کے خلاف بغاوت کا، اور اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کا جو منہج، کور منہج، جو پی ایف آئی کا بھی جو کور منہج ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرنا، حکومت کے خلاف ریبل کرنا، اور حکومت کو ہتھیا کر حکومت کو ریپلیس کر کے اپنا آدمی بٹھانا، مسلمان نہیں اخوانیوں کا آدمی، ٹھیک ہے، اپنا آدمی کو وہاں پر بٹھانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. حمدان خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی آپ نے سلفی لوگ بہت ایگریسو اور ایموشنل ہوتے ہیں، پریکٹیکل طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں. بالکل حمدان خان صاحب بالکل صحیح آپ نے پکڑا ہے یہاں پر کہ اکثر جو سلفی حضرات ہوتے ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی لڑائی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دعوت پہ فوکس کریے، آپ کی عبادات پہ فوکس کریے،
آپ جو ہے آپ کا جو منہج ہے اس کے پرچار کے اوپر فوکس کریے. آپ کو جو ہے آلتو فالتو کے جو ہے اما ایشو کر کے جو سارے وکٹم کارڈ پھینکے جاتے ہیں آپ کے اوپر، کبھی حجاب کا وکٹم کارڈ، کبھی جو ہے اسلاموفوبیا کا وکٹم کارڈ، کبھی جو ہے یہ جہاد کا وکٹم کارڈ، کبھی فلسطین کا وکٹم کارڈ، کبھی کچھ وکٹم کارڈ، کبھی کچھ وکٹم کارڈ. تو یہ وکٹم کارڈ پھینک کر جو یہ اخوانی پالیٹکس کرتے ہیں، ان وکٹمز کارڈ کو اٹھا کر سلفی اپنا فیوچر برباد نہ کرے. یہی میں جو ہے بتانا چاہتا ہوں، اور یہ فالتو کے اگریسو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سید مدثر حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ہی 10 بار ریکویسٹ کی ہے. اچھا، آپ نے ریکویسٹ کی ہے 10 بار پی ایف آئی کے اگینسٹ ویڈیو بنانے کے لیے. انشاءاللہ بناؤں گا. ابو رضان محمدی گڈ. محمد افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیر ذاہق بھائی، آپ نے بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں اہل حدیث علماء کے طالب علم ہوں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے ہمارے افضل صاحب کہ آپ طالب علم ہیں. اللہ جو ہے آپ کے درجات بلند کرے، کیونکہ طالب علموں کا جو پوزیشن ہے بہت بڑا پوزیشن اللہ کے نظر میں ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ہمارے علماء الحمدللہ منہج پر زیادہ دھیان دیتے ہیں بے شک. کنڈا پوری نہیں، جزاک اللہ خیر. عمران بن رضوان کہہ رہے ہیں ای ڈی آئی امین کے بارے میں بتائیں بھائی، کیا مسئلہ تھا اس کا؟ ایدی امین ہے وہ اصل میں. وہاں پر جو ہے یہ میرے خیال سے موگاڈیشو کا ہے یہ. خیر یہ کبھی میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں، مجھے بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں پتا ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف ریولٹ ہوا تھا اور وہ بھاگ کر جو ہے وہ عرب میں آ کر اس نے پناہ لے لی تھی. اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹریز بھی موجود ہے ایدی امین کے اوپر جو موگاڈیشو کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے فارغ شریف کہہ رہے ہیں کہ اردو اور عربک دعوی سین میں پھر بھی کافی علماء موجود ہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں ایسے معاملات پر. ویسے رہنمائی میں انگلش دعوی سین میں نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں انگلش دعوی سین میں جو ہے زیادہ تر اخوانیوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے یوسف یاسر قاضی، نعمان علی خان، ذاکر نائک، اور اس طرح کے ان کا جو نیکسس ہے پورے اخوانیوں کا، ان لوگوں نے باقاعدہ ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. عمر سلیمان جیسے لوگ، انہوں نے زبردست جو ہے نا پبلک کو گرپ میں لے کے رکھا ہوا ہے. تو یہ لابی اتنی آسانی سے ٹوٹے گی نہیں. اور ایک پرابلم یہاں پر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو ہے چمک دھمک اور ہا ہو بہت پسند ہوتا ہے. جو چمکتا ہے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کا. تو اب لوگوں کو خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ہم اگر بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ جل کے بول رہے ہیں. بہت بار ہوا ہے. آپ بولتے ہیں، ابھی آپ یقین مانیے یاسر قادری کے بارے میں ہم نے کب بولا تھا؟ 2014 میں، 13 میں، اس ٹائم پہ بولا تھا یاسر قادری کے بارے میں کہ بھائی اس بندے سے بچ کے رہو. عمر سلیمان کے بارے میں کب بولا تھا؟ اس ٹائم پہ بولا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ جو ہے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یار تم لوگ صرف جو ہے نا بکس رکھتے ہو، جلن ہو رہی ہے، حسد ہو رہی ہے، ان کے فیم سے جلن ہو رہی ہے. یار ان کے فیم سے جلے ہماری جوتی، ان کے فیم سے ہم کو کیا جلن ہوگی بھائی؟ جلن کیوں ہوگی ان سے؟ بس یہ ایک ہم کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو فکر ہے یہ ٹوسٹڈ ہے، اور ان کا منہج جو ہے پورا بگڑا ہوا ہے. خود بھی بگڑ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بگاڑ رہے ہیں اور بربادی مچا رہے ہیں چو طرف. تو یہی ہمارا ایک جو ہے فوکس ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے ان اخوانیوں کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. اچھا، محمد افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک کو آج بھی لوگ سلفی سمجھ رہے ہیں. ہاں سلف ہیں بھائی، کیا کہیں، سمجھ رہے ہیں لوگ. بہت سارے لوگ جو ہے ذاکر نائک کو آج بھی، حالانکہ ذاکر نائک کا کھلا ویڈیو ہے کہ ذاکر نائک پاکستان گیا تھا 91 میں لاہور اسرار احمد سے ملنے کے لیے. ارے کون سا سلفی اتنا ڈائی ہارڈ فین ہے اسرار احمد کا؟ ذاکر نائک تھا اور ہے ڈائی ہارڈ فین ہے. اور ذاکر نائک جو ہے اس نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں ریسنٹلی اس نے یہ تک کہا کہ اگر میں کسی کو عالم مانتا ہوں تو محمد ددو ہے. محمد ددو پرلے درجے کا ایک نمبر کا بڑا صوفی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ جو ہے بہت بڑا عالم مانتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جس کو جو ہے ذاکر نائک جو ہے بہت سفر حوالی، سلمان اودا جیسے خارجی ذہن کو لوگ، ان کو یہ عالم مانتا ہے. تو کون سا سلفی ہوگا بھائی جو ان کو عالم مانے گا؟ ٹھیک ہے، تو پرابلم ہے لوگوں کا. وہ اپنے آپ کو سلفی کہنا نہیں چاہتا، سلفیوں کو ایک بڑا شوق ہے اس کو پکڑ پکڑ کے زبردستی لا کے ادھر بٹھانے کی کہ نہیں وہ ہمارا سلفی بھائی ہے. ٹھیک ہے. عبدالسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اسرائیل کا ایشو کے بارے میں الیبوریٹ کریے. انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا ہمارے عبدالصمد صاحب اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر انشاءاللہ. چلے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.